الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم मैं तो नादानी था दानिस्ता भी क्या क्या न किया मैं तो नादानी था दानिस्ता भी क्या क्या न किया लाज रख ली मेरे अल्लाह ने मुझे रुसवा न किया अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه حمد و سلام اللہ جل جلالہ کے لیے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء यानी दुश्मनों के भी मुहसिन पत्थर मारने वालों को दुआएं देने वाले पैगंबर आज़म इमाम आज़म हादी आज़म मुर्शिद आज़म और पूरी कायनात के कायद आज़म जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میرے پیارے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام ماؤ بہنوں، عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات، دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا اور رحمت کے ساتھ ہم سب کا جمعۃ المبارک میں حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ جو قرآن و حدیث بیان کیا جائے، اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں بندے کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے کئی طریقے بیان فرماتے ہیں۔ کہ انسان حالات چاہے کیسے بھی ہوں، اگر تو رب کی طرف متوجہ رہے گا، توجہ رکھے گا، تعلق رکھے گا، تو پھر اللہ رب العالمین جو حالات بنانے والا ہے وہ حالات سدھارنے والا بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رب حالات بنائے اور وہ خود اس کو بدل دے، یہ ناممکن ہے۔ رب ہی حالات بناتا ہے اور رب ہی حالات کو سنبھالتا ہے تاکہ بندے اس سے نصیحت حاصل کر لیں، عقل حاصل کر لیں اور اللہ رب العالمین کی طاقت، قدرت کے اوپر مزید ان کا یقین پختہ ہو جائے۔ یہ دنیاوی معاملات سے نکل کر، شیطانی ہتھ کنڈوں سے نکل کر اللہ رب العالمین کی طرف آ جائیں، اور اس کے مقابلے میں شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے، اس نے یہ بات ٹھان لی ہے کہ میں نے اس کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کرنا ہے اور آخرت کے اندر اس کا ٹھکانہ جنت نہیں بننے دینا، یہ میرے ساتھ جہنم میں ہی جائے گا۔ اس حوالے سے وہ بہت کوشش کرتا ہے، مایوسی دلاتا ہے، نا امیدی دلاتا ہے۔ جن حالات میں، جن اوقات میں بندہ اپنے رب کے نزدیک ہوتا ہے، یہ اس سے دور لے جاتا ہے اور الٹے سیدھے وسوسے، الٹے سیدھے خیالات، دنیاوی معاملات کی طرف اس کی امیدیں لگاتا چلا جاتا ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے مشن میں کامیاب ہو جاؤں، اور رب کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ چاہت ہوتی ہے کہ بندہ میرا بندہ ہے، یہ میرے آگے جھک لے، مجھ سے معافی مانگ لے، مجھ سے بخشش مانگ لے، میری طرف آ جا، میں اس کے بڑی سی بڑی کوتاہی، بڑے سے بڑا گناہ، بڑی سے بڑی غلطی چند سیکنڈوں میں معاف کر دوں گا، اور پھر اسے دنیا بھی عطا کروں گا، اور آخرت کے اندر بھی اسے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جنت عطا کروں گا۔ یہ اللہ کی چاہت ہے۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس انداز سے فرمایا ہے، فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دوڑو دوڑو یا
جانی آ جاؤ جلدی کرو۔ وساریو ساری کہا جاتا ہے جلدی سے لپکنے کو کہا جاتا ہے، جلدی سے دوڑنے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین دوڑنے کا حکم دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین جلدی جلدی کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ فرمایا کس چیز کی طرف دوڑا جائے، کس چیز کی طرف جلدی کی جائے؟ فرمایا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑو آ جاؤ اپنے رب کی مغفرتوں کی طرف، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس جنت کی چوڑائی اور لمبائی اس زمین سے بھی کئی گنا زیادہ ہے، زیادہ لمبی ہے۔ وہ جنت جس کی چوڑائی جس کی لمبائی کا یہ مقابلہ دنیا نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العالمین اس مغفرت و جنت کی طرف بلا رہا ہے، اور شیطان اس جنت سے اور مغفرت سے ہٹانا چاہتا ہے، مایوسی دلانا چاہتا ہے، حالات خراب کرواتا ہے، انسان کو رب سے دور لے جاتا ہے۔ لیکن رب کی یہ چاہت ہے کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ فرمایا دوڑو دوڑ لگاؤ اللہ کی مغفرت کی طرف، اس سے پہلے کہ تاخیر ہو جائے، دیر ہو جائے۔ دوڑ کا لفظ جلدی کا لفظ تو وہی بولا جاتا ہے نا جہاں پہ اندازہ ہو کہ اس نے اگر تاخیر کر دی تو پھر دیر ہو جائے گی، تاخیر ہو جائے گی، اس تاخیر کا اس دیر کا نقصان بھی کسی بندے کو پھر اٹھانا پڑ جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ جی محترم بھائیو، پھر یہی حالات تو نظر آتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیر ہو جاتی ہے تو نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جلدی کرو اللہ کی مغفرت کی طرف۔ جب انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی مغفرتوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی رضا والے کام کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العالمین کو چاہت کو چھوڑ کے اپنی دنیا کی چاہتوں کے پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین بندے کی ڈور کو تھوڑا سا کھینچتا ہے۔ اے بندے اب تو ہوش کر لے، ہوش کے ناخن لے لے، ورنہ دیر ہو گئی تو دنیا بھی تیری خراب ہو جائے گی اور آخرت کے اندر بھی تیرا کوئی مقام نہ بن سکے گا۔ اللہ اکبر۔ جی محترم بھائیو، دیکھ لیجئے ابھی جو حالات آپ کے سامنے ہوئے، بارش تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، ایک دو تین دن نہیں بلکہ 1.5 مہینے لگاتار بارشوں کا سلسلہ، ابھی بھی یہ سلسلہ تھما ہوا نظر نہیں آتا۔ علاقے مختلف علاقے جات میں آج بھی بارشیں ہو رہی ہے، کبھی بھی اللہ رب العالمین کے بادل آ جاتے ہیں اور پھر برستے ہیں جو رکنے کا نام نہیں لیتے، ان سے تباہ کاریاں ہو جاتی ہیں، حالات دشوار ہو جاتے ہیں، راستے خراب ہو جاتے ہیں، گھر بار تباہ ہو جاتے ہیں۔ جی محترم بھائیوں، پھر یہی منظر آپ کو نظر آیا میڈیا کے اندر بھی اور آپ کے سامنے بھی، ایسے بھی علاقے جاتے ہیں جن علاقوں کے اندر اللہ کرتے اور اموات بڑھتی چلی گئی ہے، روزگار متاثر ہوتا چلا گیا ہے، پانی اتنا آیا کہ اس میں 900 سے زیادہ اموات ہو گئی ہے، ایک علاقے تو اس میں ریت کا طوفان بھی آیا، اس ریت کے طوفان میں پوری گاڑیاں دس گئی ہیں، انسان اس کے اندر سے کھود کے نکالے جا رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ مٹی کی کھدائی کی جا رہی ہے، اس میں سے 2
दिन का बच्चा जिसकी नाक भी नहीं कटी हुई, 2 दिन का बच्चा जिसकी नाक कटी हुई नहीं थी, जुड़ी हुई थी, उस रेत को खोदा है बड़े आराम से, हल्के हल्के अंदाज से, और वो छोटा सा 1.5-2 दिन का बच्चा उस रेत में से निकाला है। अल्लाह, क्या हालात हुई होगी उसकी माँ की कि जब उसका बच्चा उससे बिछड़ा होगा और फिर जब मिला है तो गोदा हालत में मिला। अब भी अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर कब समझेंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन इन हालात से बचने के लिए फरमा रहे हैं कि अभी होश के नाखून कर ले इंसान, ये हालात दे, रोजगार मुतासिर हो गए, जिंदगियां मुतासिर हो गई हैं, इंसान ना आने के ना जाने के काबिल है, कारोबारी हालात ठप होके रह गए हैं। अल्लाह इस तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि बंदे अभी भी होश के नाखून कर और आजा मेरी मग़फ़िरत की तरफ, आजा मेरी बख्शिशों की तरफ, जो मग़फ़िरतें भी हैं, बख्शिशें भी हैं और दर हकीकत जन्नतें भी हैं। तेरे दुनियावी मामलात नहीं हो जाएंगे, दुनिया भी संवर जाएगी, हालात भी बदल जाएंगे और आखिरत के अंदर भी तू सुरूर होगा। बनी इसराइली रिवायत का यह मफ़हूम, अल्लाहु अकबर, मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक बंदा आता है और उसने आके कहा कि मूसा, जरा मुझे वो बातें तो बताओ कि जिससे मैं ये अंदाजा लगा लूं कि मेरा रब मुझसे नाराज है। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? 3 बातें बयान की मोहतरम भाइयों। अल्लाहु अकबर, फरमाया अगर ये 3 बातें तू अपनी जिंदगी में पाले तो फिर अंदाजा क्या यकीन कर लियो कि तेरा रब नाराज हो गया है। फरमाया पहली चीज ये कि बारिशें मुसलसल बरसने लग जाए, बेमौसम लगातार बरसने लग जाए, बस तो यकीन कर लियो कि अब रब नाराज हो गया है। दूसरी चीज के हाथ में माल उन लोगों के चला जाए जो बखीली के अंदर मिसाल बनने वाले हैं, यानी बखीली की मिसाल कायम करने वाले, यानी माल उन लोगों के हाथ में आ गया जो खर्च करने से रुक जाने वाले हैं। फिर तो यकीन कर लियो कि तेरा रब से नाराज है। फिर अगर तीसरी चीज फरमाई कि हुकूमतें नाअहल लोगों को मिलने लग जाए, नाखलक लोगों को मिलने लग जाए, फिर यकीन करना कि रब नाराज है। ये तीनों सिफातें आज हम अपने माशरे में देखने में आती है। मुसलसल लगातार ये बारिशों का सिलसिला कि कई इलाके आ गए, कई मामला इस पानी की वजह से मुतासिर हो गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह फरमाया कि ये पहली निशानी जिसकी वजह से मालूम चल सकेगा कि रब नाराज हो गया है। आज हम भी अपने माशरे में ये निशानी देख रहे हैं। दूसरी चीज के माल बखीलों के हाथ लग जाए, बखीलों के पास प्रॉपर्टी लग जाए, मालो दौलत के वारिस बखील बन जाए कि अगर अल्लाह के लिए भी उनसे मांगा जाए तो फिर रोना धोना शुरू कर देते हैं। गरीब मिस्कीन यतीम मोहताज के वास्ते अगर उनसे कोई माली मुआवनत तलब की जाए तो वो देने के बजाय लोगों को झाड़ना शुरू कर देते हैं। और तीसरी चीज फरमाया कि हुकूमत सल्तनतें नाखलफ लोगों के हाथ में आ जाए कि सदारतें वजारतें हुकूमतें ऐसे लोगों को उसके ऊपर हामिल हो जाए जो उसके अहल नहीं है, उसके काबिल नहीं है। फिर समझ लेना कि रब नाराज हो गया। आज ये तीनों चीजें हमारे माशरे में नहीं,
اللہ اکبر اللہ. اب بھی اللہ رب العالمین کی طرف نہیں آئیں گے تو پھر کب آئیں گے؟ اب بھی اللہ رب العالمین کو راضی نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ ابھی تھوڑے سے حالات اللہ رب العالمین نے روک، دھوپ بھی نکلی، بڑی خوشی ہوئی. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین کی کوئی چیز بیکار نہیں. انسان بڑی جلدی شکایتوں میں چلے جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کی شکوے کرنے لگ جاتا ہے. یہ گرمیاں، یہ سردیاں، یہ دھوپیں، یہ چھاؤں، یہ دن، یہ رات، فرمایا ہے حضرت انسان سب کا سب تیرے واسطے ہے، لیکن تجھے بنایا اللہ رب العالمین نے اپنے واسطے. جب تو اللہ رب العالمین سے تعلق قائم کرے گا، اللہ رب العالمین سے جڑ جائے گا، تب اللہ رب العالمین تیری بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان بنا دے گا، اس مشکل سے نکال لائے گا. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ایسی بے شمار سینکڑوں مثالیں اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث میں بیان کی. تجھے اتنا بھی یقین نہیں؟ ابھی آپ نے دیکھا شدید بارشیں تھی، لوگ کام پہ نہیں جا رہے. بتایا جناب کام پہ نہیں جا پا رہے، راستے ٹھیک نہیں، تو پھر کام پہ نہیں جا رہے تو مسجد تو آ جاؤ. مسجد بھی نہیں آ رہے، نکڑوں پہ بیٹھے ہوئے، چوراہوں پہ بیٹھے ہوئے، ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے، گلیوں میں الٹے سیدھے کام میں لگے ہوئے. اس وقت بھی ہم اپنے حالات بدل نہیں رہے کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی سختیوں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی ناراضگیوں کو دیکھ رہے ہیں، پھر بھی نہیں بدل. اللہ اکبر اللہ. وہ لوگ بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اپنے بہت سارے کام انجام دیتے ہیں. کہ کئی قومیں سفر سے مٹ گئی. انہوں نے یہی سوچا تھا کہ ابھی یہ طوفان جو آیا ہے یہ تھم جائے. نوح علیہ السلام کا طوفان دیکھیے سامنے. بات مانگے تھے لوگ. نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان سے پانی برسے گا، زمین میں کسی کو جگہ نہیں ملے گی. جاؤ لوگ، ایسی باتیں بہت دیکھی، بہت سنی، کچھ نہیں ہوگا. برسے گا تو ہم اونچائی پہ چلے جائیں گے، ایسی بات ہوگی. اگر برسے گا تو ہم فلاں جگہ پہ چلے جائیں گے. وہاں پہ ہم نے اپنا فارم ہاؤس بنایا ہوا ہے. آج بھی لوگوں نے بڑی بڑی جگہوں پہ جو ہے نا اچھے اچھے فارم ہاؤس بنائے ہیں. وہ سارے فارم ہاؤس جتنے بھی آپ جا کے دیکھیں پانی کی نظر ہوگی. آگے آگے لوگوں میں ریت آگے فارم ہاؤس جو اس لیے بنائے ہوئے تھے کہ اگر تھوڑے سے مشکل حالات آئیں گے تو ہم آگے بیٹھ جائیں گے. اور لوگ گئے بھی تھے وہاں، ان کی گاڑیاں تک ریت میں ڈوبی، گاڑیاں تک ریت میں ڈوبی. اللہ اکبر اللہ. کالا رب العالمین آسمان سے بھی پانی برسائے گا، زمین بھی پانی اگلے گی، تمہیں کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا. کالو ہمیں مت ڈراؤ، ہمیں نہ بھیکاؤ، ہم تو آزاد لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، تم بڑے ہمیں سمجھانے والے بن کے آئے. ہم اونچائی میں چلے جائیں گے، بڑا جگہ چلے جائیں گے. اور ایسی ہی بات تو نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بھی کہی تھی کہ ابا جان مجھے بھی کچھ نہیں ہونا، میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا، پانی کتنا برسے گا ذرا ٹخنوں تک آئے گا، گھٹنوں تک آ جائے گا، کمر تک آ جائے گا، چلو انسان تک آ جائے گا، پہاڑی تک تو نہیں آئے گا. اللہ اکبر اللہ. نوح علیہ السلام نے فرمایا یہ پانی پانی نہیں ہے بلکہ اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب ہے. آپ دیکھیں مضبوط گھر میں رہنے والے، عالی شان گھر میں رہنے والے، میں نے دیکھا کہ فٹ پاتھ پہ اپنا سامان لے کے بیٹھے ہوئے تھے. فٹ پاتھ پہ اپنا سامان لے کے بیٹھے ہوئے تھے. بھائی کیا ہوا؟ کہا جناب پانی آ گیا.
11 نمبر کا علاقہ، 12 نمبر کا علاقہ دیکھ لیجیے اللہ اکبر اللہ، لوگوں نے نقل مکانی کر دی۔ فرمایا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے پانی کچھ نہیں کہے گا، نہ بیٹا نہ، یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کے عذاب سے اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ بچا پائے گا۔ کیا طریقہ ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کا؟ اللہ سے رجوع، اللہ کی طرف التفات، اللہ سے تعلق، اپنے گناہوں پہ نادم ہونا۔ نہ جانے کون سا لمحہ زندگی کا آخری منزل، اللہ اکبر اللہ، پھر ایسا پانی آیا، صرف وہ لوگ بچے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے۔ پوری کائنات میں پانی پانی ہو گیا تھا، کوئی نہیں، صرف نوح علیہ السلام کی کشتی کے لوگ بچے جو اللہ رب العالمین نے جوڑے جوڑے بٹھائے تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ کئی سال لگ گئے اس پانی کو ختم ہوتے زمین بنجر ہو گئی تھی۔ پھر اللہ رب العالمین نے حکم دیا، زمین سیراب ہوئی، حالت امن والے ہوئے، کیونکہ اس کشتی میں ایمان والے تھے، اس کشتی میں اللہ سے رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ ہم کو پسند فرماتا ہے جو اللہ سے رجوع نہیں کرتا، اپنے گناہوں پہ نادم نہیں ہوتا، اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرتا، اللہ کے دین میں اپنا وقت، اپنا مال، اپنی جان نہیں لگاتا، اللہ رب العالمین کو سے بندوں کی کوئی حاجت نہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ کے سامنے رکھ کے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی مدد کتنی قریب ہے۔ ایک سفر میں جا رہے ہیں، ملاقات کس کی ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، ہاتھ میں ساز و سامان ہے، دل میں تڑپ ہے، خواہش ہے کہ آج میں اللہ کے نبی سے مل لوں گا۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں کچھ لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں، کہا مسافر معلوم ہوتے ہو، کسی منزل پہ جانا چاہتے ہو؟ جی میری منزل فلاں جگہ ہے، اور ہم آپ کو چھوڑے دیتے ہیں، ہمارا تو کام یہی ہے کہ ہم بھٹکے ہوئے مسافر کو منزل سے لگا دیں۔ جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ لیتے ہیں۔ ابھی تھوڑا آگے گئے تھے کہ راستے میں انہوں نے اپنے تلوار، اپنے ہتھیار باہر نکال لیے، اور جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مضبوطی سے کس کے باندھ دیتے ہیں، کہا جو بھی مال ہے نکال کے باہر رکھ دیجئے، ورنہ آپ کی جان ہم ختم کر دیں گے، آپ کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، ابھی یہی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پکا ہو جاتے ہیں، حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، جس سے امید ہو کہ یہ منزل پہنچائے گا اور بوریا کے ظلم و زیادتی کا نشانہ بنانے لگ جائے۔ حیران کی تو بات بنتی ہے، پریشانی کی بات بنتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پیچھے مڑ کے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا کہ کوئی آتا ہوا دکھائی دے، میں اسے اپنی مدد کے لیے بلاؤں تاکہ وہ مجھے ان ظالموں، ان قاتلوں سے بچا لے۔ وہ ڈاکو جو لوگوں کا سامان لوٹنے والے، اسی ہیلے اسی بہانے سے لوگوں کو لے جانے والے، آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ آپ کو سینکڑوں ہزاروں مل جائیں گے۔ ان مشکل حالات میں بھی لوگوں نے اپنے فائدے تلاش کیے، ان مشکل حالات میں بھی لوگوں نے اپنے فائدے نکالے۔ انہیں کوئی سروکار نہیں ہے کہ سامنے والا کتنا پریشان ہے، کتنی اس کے اوپر پریشانیاں ہیں،
بھوکا ہے پیاسا کا نہیں. بارش ہوگی نا ہر بندے نے پلاسٹک لی چھتوں پہ ڈالنے کے لیے, گاڑیوں پہ ڈالنے کے لیے, سامان پہ ڈالنے کے لیے. آپ نے سنا ہوگا کہ جناب پلاسٹک کے ریٹ بڑھا دیے, پلاسٹک مہنگی ہو گئی. اللہ, یہ حال ہے لوگوں کا. اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم پہ رحم کیوں. اور اللہ کے بندے جس چیز کی حاجت بندے کو ہے وہ تو سستی ہونی چاہیے. اور یہاں پر الٹا ماحول ہے, اگر تجھے فلاں چیز چاہیے تو اتنی مہنگی کر دیں گے کہ تجھے لینے پہ مجبور کر دیں گے. انسان مجبور ہے, وہ اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے بچے کو نہ کھلا کے وہ چیز حاصل کر لیتا ہے کہ میرے بچے پریشانی سے بچ جائے. اللہ. جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کوئی آتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اللہ رب العالمین کو دل ہی دل میں پکارنا شروع فرمایا یا ربی یا ربی لبیک 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 یا عبدی. اللہ اکبر. اللہ. یہاں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کو پکارا, وہاں پہ فوراً جواب آیا لبیک یا عبدی. جی جی میرے بندے بول کیا کام ہے. فرمایا جبرائیل جی جی رب جلیل جا جلدی جا, میرا بندہ پریشان ہے, اس کو پریشانی سے فوراً نکال کے باہر کر. جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ سامنے سے گھوڑا دوڑاتا ہوا کوئی انہیں نظر آتا ہے. یکلت ان کے آگے قریب کھڑا ہو جاتا ہے, اور جو ڈاکو 8-10 تعداد میں تھے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو ایک طرف پھینک دیتا ہے. ان کا ساز و سامان بچ جاتا ہے, ان کی جان بچ جاتی ہے. جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سواری پہ سوار بندے کو دیکھنا چاہا, اس کو پہچاننا چاہا کہ یہ کس قوم کا, کس قبیلے کا, کس علاقے کا رہنے والا کا. مسافر تو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس کے کپڑے کوئی پڑا گندا نہیں تھے, کوئی یہاں کا وہاں کا معلوم نہیں ہوتا تھا. عرب لوگ تو اندازے لگا لیا کرتے تھے, فوراً ہی پہچان لیتے تھے کہ کون سی قوم کا ہے, کون سے خاندان کا ہے, کون سے قبیلے کا ہے. فرمایا کہ میں پہچان نہیں پایا. پوچھا اے مسافر اجنبی تو کون ہے؟ کہا میں جبرائیل ہوں, اللہ رب العالمین نے تیری مدد کے لیے بھیجا ہے. اللہ اکبر. بڑے خوش ہوئے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے. کہا اللہ کے نبی جی آج بڑا ایمان افروز واقعہ پیش آیا میرے ساتھ. نبی علیہ السلام نے فرمایا زید خاموش ہو, خاموش ہو جا. کہا اللہ کے نبی جی واقعہ بتانے لگا ہوں. کہا ذرا ٹھہر جا, تیرے آنے سے پہلے جبریل امین مجھ سے مل کے گیا ہے اور اس نے سارا واقعہ, سارا منظر مجھے بتا دیا ہے. اہلاً و سہلاً مرحبا, تیرا مدینے میں ہم استقبال کرتے ہیں, تجھے خوش آمدید کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تیری جان اور تیرا مال محفوظ کر دیا. کیسے حالات تھے, سیکنڈوں میں اللہ رب العالمین نے بدل دیے. اللہ یہی فرما رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. فرمایا اللہ کی بخششوں کی طرف آ جاؤ. اب بھی نہیں آؤ گے تو پھر کب آؤ گے؟ جب اپنے بچھڑ جائیں گے, جب جانیں نکل جائیں گی, موت واقع ہو جائے گی, یہ دنیا ختم ہو جائے گی, جو کمایا یہیں پہ پڑا دھرا دے جائے گا, کوئی کام نہیں آئے گا. اس سے پہلے پہلے اللہ کی طرف آ جاؤ. اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنفِقُوا
انفقوا مما رزقناکم، خرچ کر لو وہ جو چیز رب العالمین نے تمہیں عطا فرمائی ہے، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم پہ موت آ جائے، ایسے حالات پیش ہو جائے، ایسے حالات تمہارے سامنے آ جائے، اس سے پہلے اس زندگی سے فائدہ اٹھا لو، اس وقت سے فائدہ حاصل کر لو، اس جان سے فائدہ حاصل کر لو جو مال اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، اس مال سے فائدہ حاصل کر لو۔ اللہ رب العالمین زندگیوں کے اندر بھی برکت عطا فرمائے گا، مالوں کے بھی اندر برکت عطا فرمائے گا، جانوں کے اندر بھی برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کا تو وعدہ قرآن میں کھلا ہے، فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا جو اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین پہ توکل کرتا ہے، اللہ رب العالمین پہ یقین رکھتا ہے، اللہ رب العالمین بھی آسمان سے جواب نازل فرماتا ہے۔ بندے تو نے رب پہ بھروسہ کیا، بندے تو نے اللہ پہ یقین کیا، اللہ رب العالمین تیرا بھروسہ نہیں ٹوٹنے دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین ان حالات واقعات سے نکلنا ہے، ان پریشانیوں مشکلات سے نکلنا ہے تو ایک ہی واحد حل ہے، رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنا کہ اللہ تو نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے اور اپنی زندگی کو اس مقصد کے مطابق لگانا، اس بات کو سمجھنا کہ اللہ نے مال کیوں دیا ہے اور پھر اس مقصد کے مطابق صرف کرنا، اس بات کو سمجھنا کہ اللہ نے اولاد کیوں عطا کی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کے مطابق عمل کرنا۔ جب ہم اللہ کے مقصد کے مطابق اپنی زندگیاں چلا کے رکھیں گے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین بڑی پریشانی سے نکال فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وللسائرین۔